اب حدیث سنائیں جو حدیث آپ کو سرکار مدینہ نے خود سنائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں میں نے اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کہنے لگے حدیث سناتا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری بات جب ہوش آیا تو کہا میرے آقا نے مجھے اسی جگہ بیٹھ کے یہ حدیث سنائی تھی کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جو پیشی ہوگی وہ 3 آدمیوں کی ہوگی۔ پہلا تو اللہ کے دربار میں عالم مولوی قاری پیش ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں علم دیا، میں نے تیرے سینے میں قرآن رکھا، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے قدم قدم پہ تبلیغیں کی، تقریریں کی، سارے جہان میں قرآن پہنچایا۔ آپ فرمائیں گے کذبت عبدی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے سنایا تھا کہ لوگ تمہیں قاری اور عالم کہیں، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا علامہ ہے۔ آج کل تو لوگ اپنے نام کے ساتھ خود لکھتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا اللہ فرمائے کذبت عبدی، جھوٹ بولا ہے تم نے۔ دوسرا آدمی شہید کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ہاں تم نے کیا کیا؟ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ فرمایا کذبت عبدی، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں اور بڑا غازی کہیں، میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ایک بڑے مالدار کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں دولت دی، پیسہ دیا، مال دیا، کیا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے خیراتیں کی، میں نے دسترخوان لگائے، میں نے صدقات کیے، میں نے ہسپتالیں بنوائی۔ اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے کیا کہا تاکہ لوگ تمہیں بڑا سخی سمجھیں، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان 3 لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وجہ کیا تھی کہ اخلاص نہیں تھا، ریا آیا تو شرک آ گیا، اور ریا جو ہے نا یاد رکھیں ریا بالبدن بھی ہے، بالقول بھی ہے، بالعمل بھی ہے۔ ریا بالبدن کا کیا معنی کہ ایسا لباس پہنتا ہے جیسے بزرگوں کا اور فقیروں کا، اور وہ جبے اور کبے، تاکہ لوگ مجھے بھی بڑا بزرگ سمجھیں، یہ بھی ریا ہے۔ ریا بالقول بھی ہے کہ زبان سے بھی ایسی ایسی باتیں کرے گا، او جی میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، یہ بھی ریا ہے۔ اور ریا بالعمل بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ لوگ دیکھ کے موتقد ہو جائیں، گھر جائیں تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ بھی ریا ہے۔ اور ریا جو ہے وہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ریا سے عبادت کریں گے اللہ کبھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔